پارٹ 2 آخری حصہ۔ عاطف جیسے ہی میری بھابھی کو نتاشا کے گھر کے باہر دیکھا تو اس کا دماغ غصے اور شاطرانہ چالوں سے کھول اٹھتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک موقع پرست اور چالاک انسان تھا جو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا تھا۔ اسے میری اور میری بھابھی کی یہ جرات بالکل برداشت نہ ہوئی کہ ہم اس کی نجی زندگی کی تہ لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ فوراً اپنے اندر کے آمرانہ اور شفاف روح میں آ گیا اور اس نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا میرے بھائی کے پاس پہنچا اور اسے اپنے چہرے پر معصومیت اور غصے کا عجیب تاثر سجا کر بولا، تم اپنی بیوی کی خبر لو کہ وہ کہاں کہاں پھرتی رہی ہے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے بدنام علاقے میں اس سوائف نتاشا کے گھر گئی تھی اور وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسی عورتیں شریف گھرانوں کی بہو بیٹیاں نہیں ہو سکتی جو خود اپنے قدم ایسے بدنام ٹھکانوں پر رکھیں۔ بھائی جان جو پہلے ہی میری وجہ سے پریشان تھے اور عاطف کی اس ناگہانی دعوے پر بالکل بے خبر تھے، عاطف کی اس شاطرانہ بات سے سخت صدمے اور طیش میں آ گئے۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے گھر لوٹے اور بھابھی کو سامنے دیکھتے ہی ان پر برس پڑے۔ بھابھی نے خوف اور دکھ کی حالت میں صاف صاف سچ بتا دیا کہ وہ صرف اپنی نند کی یعنی میری اجڑتی ہوئی گرہستی کو بچانے اور میری 1 سال کی بیٹی کی تڑپ اور ممتا کی خاطر نتاشا کے سامنے التجا کرنے گئی تھی تاکہ وہ عاطف کی زندگی سے نکل جائے۔ مگر بھائی جان کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ عاطف کی لگائی ہوئی آگ اتنی گہری تھی کہ انہوں نے اپنی نیک دل اور سچی بیوی کی ایک نہ سنی۔ ان کا ماننا تھا کہ بھابھی کو اتنا بڑا اور بدنام قدم اٹھانے سے پہلے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ طیش کے عالم میں بھائی جان نے نہ صرف بھابھی پر ہاتھ اٹھایا بلکہ انتہائی سنگ دلی سے انہیں اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ بعد میں وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے بھی سخت شکوہ کیا کہ میں نے عاطف اور نتاشا کی اس بدنام تعلق کا سچ ان سے کیوں چھپائے رکھا اور کیوں بھابھی کو اس آگ میں کودنے دیا۔ یوں میری وجہ سے ایک ہنستا بستا دوسرا گھر بھی بربادی کے دہانے پر جا پہنچا۔ میں ایک طرف اپنی معصوم بیٹی کے جدائی کے غم میں لمحہ بلمحہ مر رہی تھی اور دوسری طرف میری وہ بھابھی جنہوں نے میرے لیے اپنی عزت کی بازی لگائی تھی، اپنے بچوں سے دور اپنے میکے میں رو کر دن کاٹ رہی تھی۔ مجھ پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور گناہگاری کا احساس مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ ابھی یہ دکھ اور بے بسی کی سیاہ رات چلی رہی تھی کہ چند دنوں بعد قدرت کا ایک عجیب اور ہولناک فیصلہ سامنے آیا۔ ایک شام عاطف اور نتاشا تیز رفتار گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ پر ان کی گاڑی سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک سے جا گری۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ عاطف اس حادثے میں شدید زخمی ہوئے لیکن ان کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نتاشا کی حالت انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر جب نتاشا کی زندگی کے چند آخری لمحات باقی بچے تو موت کے خوف اور آخرت کی فکر نے اس کے اندر کی انسانیت کو آخری بار جگا دیا۔ اس نے ہسپتال کے بستر پر درد سے تڑپتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے عاطف کا ہاتھ تھاما اور سسکتے ہوئے بولی، عاطف میں تمہاری زندگی اور تمہارا گھر برباد کرنے چلی تھی لیکن دیکھو میں خود اپنی زندگی ہار بیٹھی، یہ رقم اور یہ سارا غرور یہیں دھرا رہ گیا۔ خدا کے لیے میری خاطر اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق مت دینا اور اپنی معصوم بیٹی کی ممتا پر رحم کھانا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی نتاشا اپنی آخری سانس لی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ نتاشا کی اچانک اور دردناک موت نے عاطف کے غرور، شاطرانہ چالوں اور آمرانہ مزاج کو خاک میں ملا دیا۔ ہسپتال کے بستر پر پڑ کر جب انہوں نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا اور نتاشا کے آخری الفاظ ان کے کانوں میں گونجے تو انہیں اپنی تمام غلطیوں، ظلم اور اپنی بیوی پر کیے گئے مظالم کا شدید احساس ہو گیا اور ان کی انا اور رعب سب ختم ہو چکا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی وہ سب سے پہلے میرے میکے آئے اور میرے والدین اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زار و قطار روتے رہے۔ انہوں نے مجھ پر تمام مظالم، بے رخی اور بیٹی کو چھیننے کی غلطی پر معافی مانگی۔ دوسری طرف میرے بھائی جان کو بھی جب عاطف کے بدلتے روپ، اپنے کیے کی سنگینی اور بھابھی کی بے گناہی پر مکمل احساس ہوا تو وہ بھی فوراً اپنے سسرال گئے اور اپنی بیوی سے اپنی غلطی کی معذرت کر کے انہیں احترام کے ساتھ گھر واپس لے آئے۔ میرے والدین نے جب عاطف میں اتنی بڑی تبدیلی اور سچی شرمندگی دیکھی تو انہوں نے میری اور میری معصوم بیٹی کے مستقبل کی خاطر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ یوں میں ایک بار پھر اپنی 1 سال کی ننھی پری کو سینے سے لگائے عاطف کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئی۔ حادثے اور اس عبرتناک واقعے کے بعد عاطف کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ اس کا تحکم اور رعب اب محبت اور احساس میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا تو دور، مجھ سے وہ تمام عزت اور مقام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ اس پورے واقعے کے بعد میں نے بھی خود کو بدلا، ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے مزاج کو مزید بہتر سمجھنے کی کوشش کی۔ آج الحمدللہ میری بیٹی میری آغوش میں ہے، میرا گھر پہلے سے کہیں زیادہ آباد اور پرسکون ہے اور میرے بھائی اور بھابھی کا رشتہ بھی خوشیوں اور محبت کے ساتھ دوبارہ قائم ہو چکا ہے۔ صبر اور سچائی کی فتح ہوئی ہے
اور ہماری زندگی میں چھائے ہوئے دکھوں کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے۔